ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے کام میں نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد۔ اولاد ولد کی جمع، اموال مال کی جمع، اردو میں استعمال ہے، یعنی جن کے لیے پوری زندگی ہم محنت کر رہے ہیں، یہ مال اولاد کام میں نہیں آئیں گے جب بندے نے کفر کیا، یعنی حالت کفر میں یہ دونوں چیزیں کارآمد نہیں، بلکہ یہ اموال اور یہ اولاد نہ صرف یہ کہ کارآمد نہیں ہوں گے، اللہ کے مقابل میں، اللہ کے فیصلے کے مقابل میں، اللہ کے عذاب کے مقابل میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام میں نہیں آئیں گے ان کے اموال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابل کچھ بھی۔ شیئن میں جو تنوین ہے اس کے معنی کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ ہوں گے جہنم کے ایندھن، سوختہ، جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں شامل ہوں گے۔ صرف ایک جرم کیا؟ کفر۔ کفر کرنے کی پاداش میں یہ اولاد بھی جہنم کا ایندھن ہوگی۔ قرآن کریم میں سورۃ تحریم کی آیت آ چکی ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم میں جو آگ جلائی جائے گی وہ جلنے کا ایندھن کیا ہوگا؟ وقودها الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے اور پتھر۔ اب مثال دیا ہے کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کی خصلت، فرعون والوں کا معاملہ۔ فرعون والوں نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا۔ ان کے کفر کی بنا پر ان کا کیا حال ہوا، اور ان سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے والے جتنے لوگ تھے حالت کفر میں، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ ہے والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے کافر تھے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کیا، جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ذنوب جمع ہے ذنبن کی، ذنبن کے معنی گناہ اور خطائیں۔ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، فرعون کو پکڑ لیا اور ان سے پہلے والوں کو پکڑ لیا، ہماری آیتوں کے تکذیب کرنے کی پاداش میں۔ یہ مکے والوں کو سنانا مقصود ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ کی سزا اتنی سخت ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہر مومن سے کہلوایا جاتا ہے وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، وطر میں آپ نے پڑھا ہوگا وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، ہم بہت ڈرتے ہیں آپ کے عذاب سے، یعنی آپ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا بلکہ کفار مکہ سے کہلوایا گیا، اے مکے والو سن لو کان کھول کے، تم شکست کھانے والے ہو، تمہارا وجود مٹنے والا ہے، تمہاری یہ غراہٹ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے، للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تغلبون مجہول ہے، پاسو ہے، غلبہ پائے جاؤ گے، مطلب یہ ہے تمہارے اوپر دوسرے لوگ غالب ہوں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اس کے واسطے سین زبر سا، ان قریب، جلدی کے معنی میں ہے، ستغلبون، ان قریب تم پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم شکست کھانے والے ہو، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ بہت جلد ترجمہ کس کا ہے؟ سین زبر سا کا، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھانے والے ہو۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جیسے ہی شکست کھاؤ گے پہنچو گے کہاں؟ جہنم میں۔ تحشرون، جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، یا مراد یہ ہے برزخ کے عذاب میں ہوگے، اور جب وقت آئے گا تو جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ ان دو آیتوں میں ایک کفار کا انجام بتایا، ایک ان کے واسطے وارننگ دی گئی۔ اب مٹ بھیڑ کا موقع آ گیا، بدر کا معاملہ ہے۔ بدر میں
دونوں طرف تیار ہیں. غزوہ بدر کا پورا واقعہ سورہ انفال میں تفصیل سے آ چکا ہے. دونوں طرف سے جماعتیں کھڑی. اللہ کی شان کا مظہر ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین، دونوں جماعتوں میں نشانی ہے تمہارے واسطے. نشانی کس بات کی؟ کہ اللہ جس کو چاہے غلبہ دیں اور فتح دیں، ان کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کافروں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد، ان کے اسلحہ اور ان کا نہتھا پن، دونوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی شان نظر آتی ہے. مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم تھی، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا ان کی فتح کا، اور فتح ان کو مل گئی، اور یہ پیشین گوئی پہلے آ چکی. اس لیے اس میں نشانی ہے تمہارے واسطے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کے ماننے میں عافیت ہے. مسلمانوں کی تعداد کل 313، ادھر کافروں کی تعداد 1000، بعض نے کہا ہے 3000. اگر 1000 ہے تو 313 کے مقابلے میں 3 گنا ہے. لیکن نظر 3 گنا نہیں آیا، 2 گنا نظر آیا. آگے کے الفاظ آ رہے ہیں. یہ مسلمان ان کو تعداد میں تھے بھی وہ زیادہ اور زیادہ نظر آ رہے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ نظر آ جاتے، پس ہمتی آ جاتی، تو اللہ نے 3 گنا ہونے کے باوجود 2 گنا دکھایا. اور ادھر کافروں کو نظر آ رہا تھا، وہ بھی اپنا ہم پلہ دیکھنے کے باوجود نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے سے دگنا ہے. دونوں آمنے سامنے کھڑے. 1000 ادھر مسلح ہیں اور 313 نہتھے ہیں. ان کے ساتھ کافروں کے پاس 700 اونٹ ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں. 700 اور 70 میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. ادھر کافروں کے پاس 100 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. یہ تقابل کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کی قدرت، جو وعدہ ہے یہ اسباب پہ نہیں پورا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی میں پورا ہوتا ہے. تو 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں. سن رہے آپ؟ 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. اور ادھر 700 اونٹ ہیں اور 100 گھوڑے ہیں، اور سب کے سب لوہے میں غرق ہیں، مسلح. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن اللہ نے پہلے کہا دیا تھا اگر تم جمے رہے تو تم 20 بھی رہیں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے. بعد میں حکم تبدیل ہوا تھا، اگر تم 100 ہیں تو 200 پہ غالب آئیں گے. پہلا حکم تو وہ آیا تھا. یہ بات سورہ انفال میں آئی ہے، میں دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے اس وعدے پر صحابہ کو یقین تھا کہ فتح ہمارے ہاتھ میں، اور کافروں کو اسباب کی بنیاد پر اپنے اسلحہ اور زرہوں پر یقین تھا کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اس واسطے اللہ کہتے ہیں دیکھو نشانی ہے، دنیا کیا بولتی، آنکھیں کیا بولتی، عقل کیا بولتی، اور فیصلہ کیا ہوا. قد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیت النشانی، بڑا نمونہ، آیت النشانی اور نمونہ. فی فئتین التقطا، ان 2 گروہوں میں جو مٹ بھیڑ ہوئے. التقطا مٹ بھیڑ. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اس میں سے اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے. وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے. دونوں کا مقابل. یرونہم، یہ کافر دیکھتے ہیں ان کو، مثلیہم، اپنا ڈبل. رأی العین، آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے. رأی العین کے معنی آنکھوں سے. کون سی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں نہیں، سر والی آنکھیں. یہ ہے رأی العین. دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کافر کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہم سے 2 گنا ہیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے
اپنے آپ کو 2 گنا دیکھ رہے تھے ان کے مقابلے میں. یہ اللہ کی طرف سے قوت ہے تاکہ کسی حال میں لڑنے کے واسطے یہ آمادہ ہو جائے. ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، ان کو زیادہ دیکھنے پر ہمت بڑھ رہی ہے، اور ان کو اپنے کم ہونے پر اور ان کے زیادہ ہونے پر اللہ کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے، انابت بڑھ رہی ہے، رجوع بڑھ رہا، فکر بڑھ رہی ہے. سید الانبیاء تو سجدے میں اس وقت تک نہیں اٹھائے سر جب تک آیت نازل نہ ہو گئی سیہزم الجمع ویولون الدبر. سب بھاگ جائیں گے پیر پلٹا کے سب بھاگ جائیں گے اور سب عنقریب شکست کھا جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سر اٹھایا حضور نے مسکراتے ہوئے، یہ سب بھاگیں گے. تو سید الانبیاء سجدے میں. اسباب اور وسائل ضرورت کی چیز ضرور ہے، لیکن مشیت یزدی پر سب موقوف ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتے ہیں اپنے نصرت سے جس کو چاہتے ہیں. اپنے طاقت بھیج دیا، فرشتوں کو بھیجا. پہلے 3000 آئے، پھر 5000 آئے. جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تعداد فرشتوں کی بڑھتی چلی گئی. ایک فرشتہ کافی ہے، ایک فرشتے کی ایک آواز سارے عالم کی روح قبض کرنے کے واسطے کافی ہے. اسرافیل کی آواز کافی نہیں ہے، جبریل کی آواز شہر انطاکیہ بجانے کے واسطے کافی نہیں ہے. 5000 کی ضرورت کیا تھی؟ یہ صرف تسلی کے لیے، صرف تسلی کے لیے. سنا تھا کہ کافروں کے واسطے مکے سے کمک آ رہی ہے، 1000 کی آ رہی ہے تو 1000 وعدہ، 5000 کی آ رہی ہے تو 5000 کا وعدہ. جیسا سنتے گئے دل جمعی کے واسطے اللہ نے فیصلہ کر دیا. ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں عبرت. عبرہ عربی میں اور اردو میں عبرت. عبرت کے معنی اگلا گرا پچھلا ہوشیار، اس کو عبرت کہتے ہیں. آنکھیں کھولنے کے واسطے کافی ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ، نگاہوں والوں کے لیے. اولی معنی والے، ابصار بصر کی جمع ہے، نگاہوں والے یعنی اہل دانش اور اہل بینش، جن کی آنکھیں ہیں ان کے واسطے آنکھ کھولنے واسطے کافی ہے. اتنا اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں، پھر بھی دل ادھر نہیں جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو دنیا کی محبت میں پیوست کر دیا ہے. اس میں اس کی امتحانی کیفیت کو مسلط کرنا ہے. اس میں 1-2 حکمتیں نہیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں. تو جب دل ہمارا اللہ نے دنیا میں لگا دیا ہے تو دنیا سے دل توڑا کر جنگ کی طرف آنا ایک مشکل مرحلہ ہے. اور اگر دل دنیا کی طرف نہ لگاتے تو آپ کو کھانے کی خواہش نہ ہو، پینے کی خواہش نہ ہو، شادی کی خواہش نہ ہو، تو کون گھر بنائے گا، کون مزدوری کرے گا، کون دھوپ میں کسانے میں اور بیلوں کے ساتھ کام کرے گا، کون دکاندار دکان کھولے گا، کون مزدور گرمی میں برداشت کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے مال کی، اور اس مال کی محبت ڈال دینے میں 1-2 حکمتیں نہیں ہیں، 10 حکمتیں. پہلے آیت کے الفاظ سنیے آپ. زُجِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے. زُجِّنَ اصل میں فعل ماضی مجہول ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا، اللہ نے سجایا. زُجِّنَ تیار کیا اللہ نے، خوشنما معلوم کرا دیا اللہ نے. للناس لوگوں کے لیے، اس میں کوئی ایک انسان نہیں مراد ہے، سارے انسان مراد. کیا کیا راستہ کیا اللہ نے؟ حب الشہوات من النساء. ہر انسان دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ سکتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے. وہ دل میں محبت ڈالنے والا کہتا ہے تمہارے دل میں یہ محبت ہے، یہ ہم نے ڈال دیا ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو. تمہاری 24 گھنٹے کی محنت اسی محبت کی وجہ سے ہے. لیکن اس محبت میں توازن پیدا کرو، اعتدال، بیلنسنگ. کتنی محبت ان کی ہونا چاہیے اور کتنی محبت اس محبت دینے والے کی ہونا چاہیے جس نے ان چیزوں کو محبوب بنا کر پیش کیا ہے. یہی سکھایا یہاں پر. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. مزین، آراستہ، خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کے لیے. حب مانے محبت، اردو میں استعمال ہے. حب، ہاں
حب کے معنی آتے ہیں محبت کے، اور محبوب جس سے محبت کی جائے، اور حبیب بھی وہی معنی میں آتا ہے۔ الشہوات جمع ہے شہوت کی، شہوت کے معنی خواہش، یعنی من النساء عورتوں میں سے، عورتوں کی محبت۔ آدھی دنیا کا جھگڑا عورتوں کی وجہ سے، تشریح کر لو، آدھی کائنات کا جھگڑا، یہ پہلا نمبر ہے۔ آدم علیہ السلام کا دل جنت میں ہوا کے بعد لگا، وہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ یہ۔ اور اگر ایک عورت کی طرف میلان ہی نہ ہو تو کون جھیلے گا مصیبت؟ کون جھیلے گا؟ کون چاہتا ہے کہ ہم کماتے رہیں اور بچے کھاتے رہیں؟ یہ تو اس کی طبیعت کا میلان اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ سب مصیبتیں جانتے ہوئے بھی جھیلتا ہے، شادی بھی کرتا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کرتا ہے۔ حالانکہ شادی کی حقیقت کیا ہے؟ لزوم و مہرن، سرور و شہرن، ہموم و دارن۔ کیا چیز ہے؟ صرف 3 چیزیں: مہر کا لازم ہونا، 1 مہینے کی خوشی منانا، زندگی بھر کا غم خریدنا۔ 3 چیزیں: لزوم و مہرن، سرور و شہرن، ہموم و دارن۔ 3 چیز تو شادی ہے، لیکن وہ دل کا جو میدان رکھا ہے اللہ نے، اس سے انسان مجبور ہے، کروڑوں خرچہ کر دے رہا۔ اور آج کے زمانے میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں لوگ وزارتیں ختم کر دے رہے ہیں محبتوں میں، بولنے کی ضرورت نہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، بڑے بڑے کاموں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ والبنین، اور نمبر 2 پہ بیٹے۔ بنین جمع ہے ابنن کی، بیٹے، بیٹوں کی محبت۔ یہ اتنے زیادہ ارمان دل میں رہتے ہیں، بڑا ہوگا تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، نام روشن کرے گا، یہ محبت ہے دل میں ڈالی۔ نمبر 3 والقناطیر المقنطرہ، وہ ڈھیر سونے اور چاندی۔ قناطیر قنطار کی جمع ہے اور مقنطرہ اس کا آبجیکٹ ہے، ڈھیر لگائے ہوئے مال۔ کس چیز کے ڈھیر؟ گیہوں کے نہیں، من الذهب والفضة، ذهب کے معنی سونا اور فضہ کے معنی چاندی۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نشان لگے ہوئے ڈھیر، سونے اور چاندی کے، دل بھرتا نہیں، چاہے کتنا مال ہو مگر دل نہیں بھرتا۔ یہ کیوں؟ محبت دل میں بٹھا دی اللہ۔ والخیل المسومہ، خیل کے معنی گھوڑا اور مسومہ کے معنی نشان زدہ۔ گھوڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں، گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے، اور گھوڑوں میں جو اعلیٰ درجے کا نسلی گھوڑا ہوتا ہے جس کی تزمیر کی جاتی ہے، تزمیر کہتے ہیں گھوڑے کو تیار کرنا، جم خانے میں بھیج کے۔ جم خانہ مردوں کا ہوتا ہے، گھوڑے کا کیا ہوتا ہے؟ استبل خانہ۔ لکھا ہے بخاری میں، جن گھوڑوں کی تزمیر ہوتی ہے ان کے مقابلے کی رفتار اور مسافت لمبی ہوتی ہے۔ کیا کرتے؟ تزمیر کیسے ہوتی؟ 6 مہینے تک اسے خوب کھلاتے، بالکل بٹھا کے کام نہیں دیتے، انہیں خوب موٹا ہو جاتا۔ اب اس کے بعد اس کو ورزش کرا کے دوڑاتے گھماتے اتنا کہ اس موٹاپے کے بعد باڈی فٹ ہو جاتی، اس گھوڑے کو تزمیر کہتے ہیں، یہ مزمر ہے۔ تو جو گھوڑے تزمیر کرائے جاتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ گھوڑوں کا جو مقابلہ ہوتا تھا تو نشان لگاتے تھے، یہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا، ہمارے پاس سید ہے، خان ہے، انصاری ہے، ایسے گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے، ان گھوڑوں کی نسلوں سے ان کے ریٹ لگتے ہیں، اور اہل عرب ان کے نسل ناموں کے مانتے ہیں۔ تو ایسے گھوڑوں کو جو نشان لگا ہو مطلب اعلیٰ درجے کا، یہ محبت۔ اب مثال دے دوں میں کہ آج کل تو گھوڑا نہیں، گھاس نہیں، چنا بھی نہیں۔ اہل عرب کے یہاں گھوڑوں کی وہی حیثیت تھی جو آج آپ کے پاس کاروں کی اہمیت ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نئی کار آئی ہے، جرمنی کی ہے، فلاں کی ہے۔ تو بڑی بڑی کاروں کی جو آج کل لوگوں میں خواہش ہے سواری کی حیثیت سے، یہ حیثیت سواری کی اس زمانے میں گھوڑے کی تھی، اور آج ختم نہیں ہو گئی۔ آج بھی کسی علاقے کو فتح کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے تو ان گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں ہوتا، آج بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو انسان کو ان گھوڑوں کی محبت، نشان لگائے ہوئے۔ والانعام، چوپائی، چوپائی میں کیا کیا آتے؟ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے، سب آپ جتنے پالتے جانور مویشی، ان چاہے 2 پیر والے ہوں چاہے 4 پیر والے، یہ سب کے سب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت رکھی ہے۔ بہت محنت سے پالتے ہیں لوگ، فارم ڈالتے ہیں، بکروں کے فارم ڈالتے ہیں، کیا حاجت تھی؟ کیوں؟ یہ محبت نہیں ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے۔ والحرث، اور کھیتی، حرث کے معنی کھیتی۔ اب یہ لیجیے 6 چیزیں ہو گئی، ساری کائنات کی محبتوں کا یہ محور ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، جمع شدہ ڈھیر سونے چاندی کے مال کی محبت، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، چوپایوں مویشیوں کی محبت، اور کھیتی کی محبت۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ ان 6 چیزوں میں جو انسان توازن رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدل جنت میں کیا دیں گے؟ اسی آیت میں کیا رہا ہے؟ انسان کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب محبت تمہارے دل میں ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ تمہارے دل میں سے چاہتے ہیں اور تم چاہت نکال کے پھینکو، تم نکالنے پر قادر نہیں ہو۔ اس محبت کو تم نکال کر اگر آنکھیں بند کر لو تو کوئی یہ مان لے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے تمہیں وہ کیسے مان لے؟ تم کو جانتا ہے وہ؟ بلی جب دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر لیتی ہے تاکہ کوئی نہیں دیکھا، اس کی آنکھ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ خالق نے پیدا کیا ہے، تمہارے دل میں ان چیزوں کی محبت رکھ دیا ہے، تم لا کے انکار کرو، ہم نن بن گئے۔ ارے نن بننے سے کیا ہوتا؟ خواہش ختم ہوتی؟ نن بننا حضور کا حکم ہے۔ آج ایک میں یہ محبت دل میں پیوست ہے، حالات طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، ناجائز طریقے سے استعمال کریں گے۔ ان چیزوں کا استعمال غلط نہیں ہے، طریقہ غلط اگر ہے تو غلط، ان کا استعمال غلط نہیں۔ عورتوں کا ہونا، بیٹوں کا ہونا، سونے چاندی کا ہونا، گھڑ سواری پر سوار کرنا، اور کھیتی کا ہونا، مویشی کا ہونا، یہ معیوب نہیں۔ یہ معیوب کب بنتے ہیں؟ یہ ہے توازن، یہ ہے دیکھنا سب۔ مولانا رومی نے جو شعر کہا ہے وہ شعر سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ جس طرح سے ساری دنیا ہمارے سامنے ہے حاجت، اور ہم اس دنیا میں ہیں، جیسے ایک سمندر میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی پانی کے بغیر چلتی نہیں،
پانی چلنے کے لیے کشتی، پانی جو ہے چلنے کے لیے ضروری ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو اب کشتی نہیں چلے گی، اب ڈوب جائے گی، حالانکہ یقینی ہے۔ تو فرمایا ہے رومی نے کہ ساری دنیا اور اس کی تمام چیزیں انسان کے درجے میں پانی ہے، پانی، اور انسان کا وجود اس پانی میں کشتی کی طرح، اس کا دل پانی میں، اگر وہ پانی دل میں اتر گیا یعنی محبت ان چیزوں کی اتنی آ گئی تو جیسے کشتی ڈوبتی ہے تم کو بھی ڈوبنا، اور اگر ان تمام چیزوں کی حاجت ہے، جیسے پانی کی حاجت ہے کشتی چلنے کے لیے، ویسے ان کو حاجت سمجھ کے کام چلائیں گے تو آپ کشتی پر تیرتے ہی رہیں گے، تیرتے تیرتے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ان کا انکار نہیں کیا، معلوم کے الفاظ ہیں، آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، اگر پشتی بنانا ہے پانی کو تو پانی نیچے رکھو، اور اگر ہلاکت چاہتے ہو تو پانی کو اتار لو، تو دل میں مال کی محبت اتنی آ جائے کہ محبت دینے والا یا تیرا ڈوبنا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بہت حکمت ہے، بہت حکمت۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا اگر یہ محبت نہ ہوتی۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ چیزوں کی محبت نہ ہوتی، ایک دو انسان تو آپ کو سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر سارا انسان پورا معاشرہ ان چیزوں سے خالی ہوتا تو نظام عالم ٹھپ ہو جاتا، نہ کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا، نہ دکاندار دکان کھولتا، نہ مزدور مزدوری کو نکلتا، کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ان چیزوں کی محبت ہے جو ان کو مخلوق کرتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو اسی میں ان کا امتحان بھی ہے، ان کا امتحان اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امتحان بتایا۔ اگر کسی کو امتحان لینا ہے تو یہ ضرورت ہے، اگر ہمیں محبت ہی نہ ہوتی تو امتحان کیا ہوتا؟ امتحان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ بندہ اس میں الجھ کر اسی میں رہ جاتا ہے یا اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ ہے امتحان اثر، توازن رکھنا۔ چنانچہ 10واں پارہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تم کافروں کے مال کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ ان پہ اللہ کا بڑا احسان ہو رہا ہے، ان کے لیے احسان نہیں ہے بلکہ پریشانی کا سبب ہے، رات کی نیند چلی گئی، سکون غارت ہو گیا۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کے مال اولاد پر تم تعجب مت کرو۔ اللہ نے کو دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ لیعذبهم فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا کی حیات میں ان کو عذاب دے، کسی مال سے عذاب دے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی وارث نہ اولاد نہیں ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، پھر بھی حزب میں لوگوں کا ہاتھ مار رہے ہیں، چھوڑ کے مر جائیں گے، نیند ان کو نہیں آ رہی۔ تو یہ حقیقت میں جتنا مال ملے جو آدمی کی حاجت کو پورا ہو جائے، برابر سرابر، لا دی ولا علی، نہ گھٹے نہ بڑھے، یہ ہے سب۔ اور انسان کو اتنا زیادہ حرص ہو جائے کہ وہ توازن کھو بیٹھے، سارا 24 گھنٹے کا اس کا ماحول ایمان بن جائے، آخرت نہیں، اللہ و رسول نہیں، احکامات نہیں، حقوق نہیں، مہمان نوازی نہیں، دینی کام نہیں، کچھ بھی نہیں، تو انسان کا توازن ختم ہو جائے۔ تو در حقیقت کافروں کے پاس جو مال و دولت ہے یہ نعمت نہیں ہے، آزمائش کے لیے ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ہوائی جان۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے الدنیا ملعون، دنیا پوری ملعون ہے۔ ملعون کے معنی یہ روایت حضرت مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے اس آیت پر، اور حوالہ دیا انہوں نے کئی حدیث کا۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا پوری ملعون ہے اور جو اس میں ہے وہ سب ملعون ہے، یعنی بلند کی یہ ملعون کب بن گئی دنیا؟ جب توازن کھو بیٹھے۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بیلنس ہے، اعتدال ہے، آج حق کا حق ادا کرتے ہوئے، فرائض کی تکمیل کرتے ہوئے، ضرورت و حاجت کا خیال کرتے ہوئے ہم جی رہے ہیں تو دنیا ملعون نہیں ہوتی۔ اس واسطے آگے فرمایا دنیا ملعون ہے، جو اس میں ہے وہ سب ملعون ہے الا ذکر اللہ، مگر اللہ کی یاد، یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ اگر ہے تو پھر بچ گیا ملعون سے۔ اور آگے ہما والا، جو اللہ کو پسند ہے ان چیزوں سے اگر متوجہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اور آگے الفاظ ہیں او عالم او متعلم، یا عالم ہے یا طالب علم ہے، عالم ہے طالب علم ہے، اللہ کی یاد والے کام ہے تو بچ گیا، اور اگر وہ اللہ کی یاد میں نہیں ہے، اللہ کی جو مرضیات ہے اس میں نہیں ہے، نہ عالم ہے نہ متعلم ہے نہ سیکھتا ہے نہ سکھاتا ہے، تو گیا ادھر۔ اسی آیت کی تفسیر لکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کی محبت کا انکار نہیں کرے۔ آج کل جو راہب بن جاتے ہیں، سادھو بن جاتے ہیں، فلاں بن جاتے ہیں، تاریخ دنیا بن جاتے ہیں، سب فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ ان چیزوں کا اقرار کرے اور اس کے بعد اس میں اعتراف کے بعد اقرار پیدا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کا اقرار، یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی حیات کے متاع ہے۔ متاع کے معنی استعمال کرو پھر دو، متاع کے معنی جن سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر دو، یہ سب استعمالی چیزیں ہیں، بس ان کے استعمال کو دائمی مت سمجھو، اسی میں رہ جاؤ، اسی کے چکر میں پڑے رہ جاؤ، نہیں، یہ استعمال کی چیزیں، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ جب تک دنیا میں زندگی ہے تب تک گھوڑے پر بیٹھیں گے، کھیتی کی ضرورت ہے غلہ کھائیں گے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے اولاد نسل بڑھائیں گے، جب تک دنیا میں ہے سوچنے کی حاجت ہے، تو دنیا کے اندر گزارا کرنے کے واسطے ان چیزوں کی حاجت ہے، جیسے کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بس۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ جو اللہ تمہیں یہ سب دے سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ ملنے والا ہے، جو مل گیا ہے اس کا بھی یقین ہے، جو ملنے کا وعدہ ہے وہاں شک ہے، اگر وہاں بھی یقین نہ آیا تو ایمان نہیں، اور یقین آیا تو پھر محنت کرنا لازم۔ جو اللہ کی دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، انجام کار جتنی خوبی ہے سب اللہ ہی کے پاس ہے۔